اللہ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کیا ہوا ہے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ حالانکہ یہاں دیکھیں اللہ نے بخل کو اور بخل کا حکم دینے کو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی فضل کو چھپانے کو اللہ نے کافروں کی خسرت قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دو ایکسٹریم ہو گئی، ایک ہے کہ خرچہ کر ہی نہیں رہا، ایک ہے خرچہ کر رہا۔ ایک خرچہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کنجوسی ہے، اور ایک خرچہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں واہ چاہیے، لوگوں کو دکھانا ہے، تکبر کرنا ہے، فخر کرنا ہے، اکڑ کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ تو اگر کوئی بالکل خرچ نہیں کرتا وہ بھی برا، اور اگر کوئی بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے، ہر ایک پہ لٹا رہا ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، فرمایا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ ریاکاری والے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم ایک تو کافروں کی بات کر رہا ہے، اور مفسرین نے ایک بات یہ کی یہاں ریاکاری کرنے والا اصل میں شرک خفی کرتا ہے۔ شرک کی دو قسمیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم۔ آیت نمبر 37 ہے سورہ نساء کی، اور 36 میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے بندوں کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، اور صاحب مجلس یعنی ہم مجلس لوگوں کے ساتھ، پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اپنے غلاموں، نوکروں، کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں اگلی آیت کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے جب آپ رائٹس ادا کریں گے، اور تو اس کے اندر مال بھی خرچ ہوگا، خیر والا معاملہ کریں گے تو دولت بھی خرچ ہوگی اگر اللہ نے آپ کو دیا۔ تو اب اللہ رب العزت ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، جن کی ہم نے بات بیان کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کے ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے الذین یبخلون، اور وہ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ بخل بھی تین قسم کا ہو گیا۔ ایک بخل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور پر مال خرچ نہ کرے، یہ پہلا درجہ ہے۔ ایک بخل اس سے اوپر درجے کا ہے کہ آدمی کسی اور پر بھی خرچہ نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی خرچہ نہ کرے، یہ دوسرے نمبر کا بخل ہو گیا۔ اور سب سے اوپر لیول کا بخل کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی خرچہ کر رہا ہے کسی اور پر اس کو بھی منع کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بڑی اچھی بات لکھی کہ وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اوفینسو ہو جاتا ہے ڈیفینسو ہونے کے بجائے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی مجھے کہے کہ یار کہاں لے کے جاؤ گے اتنی دولت، تو اوپر سے اس کو بول دیتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ضائع ہو جائے گی ساری دولت، یعنی بجائے لوگ اس کو کہیں وہ خود آگے سے بڑھ کر لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، بخل کی باتیں لوگوں سے کرتے ہیں کہ نانا خرچ نہ کرو، مال ختم ہو جائے گا تو کیا لے کے جاؤ گے، کیا چھوڑ کے جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ بخل کہتے کس کو؟ بخل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہو، جہاں خرچ کرنا بنتا ہو، ضرورت کی بنا بعد بھی اس جگہ پر خرچ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بخل۔ اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی ایک جگہ حاجت تھی 1000 کی، خرچ کر دیے وہاں 2000، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اللہ نے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا ہے اور اسراف کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے درمیان کے اندر، بیچ کی راہ ہونی چاہیے کہ جتنی ضرورت بن رہی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے حسن خوبی کے ساتھ انجام دے دیا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا
کہ کچھ لوگ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی اپنی حالت ایسی بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ خود شکل سے مسکین نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہوا ہے۔ تو یہ ملنگ رہنا، یہ جو ہے وہ سادگی کے اندر اس سادگی میں رہنا، سادہ رہنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی سادگی میں رہنا کہ آدمی شکل سے مسکین نظر آئے، غریب نظر آئے، حالانکہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں دیکھیں کئی روایات ایسی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اکڑ دکھانے کے لیے، تکبر کے لیے کام کرتا ہے وہ تو حرام، لیکن ایک آدمی اچھی گاڑی اس لیے چلاتا ہے، اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہے، اچھا سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ کا شکر اس بات پر کرے کہ مالک تیرا فضل، تیرا شکر ہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ایک اچھی زندگی گزار رہا۔ تو یہ بڑی نیکی کا کام۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا، اپنے فضل سے نوازا، اور وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، یعنی ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ رونا ہی رونا۔ آپ دیکھیں یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت غربت کے رونے، ہر وقت کاروبار میں نقصان ہو رہا، کبھی خدا کا شکر نہیں۔ تو اللہ اگر نواز رہا اور تم رو رہے ہو تو یہ بھی چیز اچھی چیز نہیں ہے، یہ چھپانا ہی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کیا ہوا ہے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ حالانکہ یہاں دیکھیں اللہ نے بخل کو اور بخل کا حکم دینے کو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کو چھپانے کو اللہ نے کافروں کی خسرت قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دو ایکسٹریم ہو گئی نا، ایک ہے کہ خرچہ کر ہی نہیں رہا، ایک ہے خرچہ کر رہا۔ ایک خرچہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کنجوسی ہے، اور ایک خرچہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں واہ چاہیے، لوگوں کو دکھانا ہے، تکبر کرنا ہے، فخر کرنا ہے، اکڑ کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ تو اگر کوئی بالکل خرچ نہیں کرتا وہ بھی برا، اور اگر کوئی بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے، ہر ایک پہ لٹا رہا ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، فرمایا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ ریاکاری والے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم ایک تو کافروں کی بات کر رہا ہے، اور مفسرین نے ایک بات یہ کی یہاں ریاکاری کرنے والا اصل میں شرک خفی کرتا ہے۔ شرک کی دو قسمیں، ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی یہ کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ریاکاری کو بھی شرک خفی کہتے تھے۔ احادیث طیبہ سے، روایات سے بات ثابت ہے کہ ریاکاری، دکھاوا شرک خفی۔ وہ کہتے شرک خفی ہے کہ نیک عمل ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے۔ لیکن جب آدمی نیک عمل کرے اور اس میں بندوں کی نیت کر لے کہ بندے راضی ہو جائیں، بندے خوش ہو جائیں، تو جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اس کام میں بندوں کو شامل کر لیا، تو ایک لحاظ سے یہ ہو گیا شرک خفی، یعنی چھوٹا شرک، چھپا ہوا شرک۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا تو اگر ان کا آخرت پر ایمان ہو، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہو کہ اصل تو اجر دینا ہے اللہ نے، اور اصل اجر ملنا ہے اللہ کے پاس، یہ دنیا کی واہ ان کا مقصود نہ ہو، تو وہ ریاکاری کریں ہی نہیں۔ اور جو ریاکاری سے مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ایک سا مقصد ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو اللہ پر بھی ایمان نہیں اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ دنیا کی واہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، اور کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہی نقصان تھا ان کا، یعنی ان کافروں کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہی نقصان تھا ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ یعنی جب بھی مال کی بار بار بات آئی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اپنا مال خرچ کرتے، بلکہ فرمایا وہ مال خرچ کرتے جو ان کا تھا ہی نہیں، بلکہ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے ہی دیا تھا۔ یعنی میں اور آپ اگر مسجد میں $100 دے رہے ہیں تو وہ 100 اپنے پاس سے کہاں سے دے رہے؟ اللہ کا ہی گھر اللہ نے ہی دیا، اللہ کے دیے ہوئے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ
اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 40، وہی اسی انداز سے جس طریقے سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا۔ یہاں پر اسی انداز سے بات کی جا رہی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات میت ہو جاتی ہے تو جو خواتین واویلا اور رونا اور مرثیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح کے جملے کہتی ہیں کہ وہ کفر ہوتا ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی جوان آدمی انتقال کر جائے، اس کے بچے چھوٹے ہوں، تو خواتین ایسے جملے کہتی ہیں، اور یہ ہم نے بچپن میں سنے خواتین کے منہ سے کہ اللہ تجھے اس کی بڑی جوانی پر ترس نہیں آیا۔ استغفر اللہ۔ بتائیے جملہ کتنا سخت جملہ کہ اللہ کو معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ نے ظلم کر دیا اس پر، یعنی اللہ ظالم ہے اور اللہ اس کی جان لے لی اللہ نے، تو اللہ کو ظالم کہنا استغفر اللہ العظیم یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا نہیں ہے، اور بندہ کہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی غریب ہے اور غریب غربت سے تنگ آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ مالک تو نے سب کو نوازا ہوا ہے اور مجھ پر ظلم کیا ہوا ہے تو نے، استغفر اللہ، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کارخانہ قدرت ہے، اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کس کو امیر کرنے میں کسی کو غریب کرنے میں، یہ میرے رب کے راز ہیں۔ کسی کے جلدی انتقال میں، کسی کو جلدی لے جانے میں میرے رب کے بہت راز پوشیدہ ہیں، اور وہ رازوں میں سے ایک راز 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت اللہ کے حکم پر ایک نوجوان کو قتل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اچھا کھیلتا ہنستا کھیلتا نوجوان تھا، آپ نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اس کو قتل کرو، کیونکہ اس لڑکے کے والدین مومن تھے اور یہ لڑکا ان کو کفر کی طرف لے جاتا، تو اللہ نے اس کو پہلے بلا لیا۔ تو اللہ کی راز ہوتے ہیں کسی کو جلدی بلانے میں۔ میرے رب نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا ہوا ہے کس کو کب جانا ہے، کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا، میرے رب نے جس کا وقت مقدر کر دیا وہ جاتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں میں اللہ کو معاذ اللہ ظالم کہنا یہ بڑا ظلم ہے، اللہ کو ظالم کہنا یہ بڑا کفر ہے۔ تو اگر کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اس طرح کا جملہ کہے سو بھائی توبہ کیجیے، توبہ کیجیے، اس کو ہنسی مذاق میں نہیں لیجیے، توبہ کیجیے۔ کہیں میت وغیرہ کے اندر ہے تو عورتوں کو بھی تلقین کیجیے، نصیحت کیجیے کہ اگرچہ ایک بڑا نقصان آیا ہے اس پر واویلا نہیں کرنا، نقصان پر کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک مالک تیری طرف سے ملا ہے، وہ تیری طرف ہی لوٹ کر جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَكُ، اللہ فرما رہا ہے ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ہو ایک نیکی، یضاعفها ہم اتنے کریم ہیں کہ اس نیکی پر اجر دگنا کر دے۔ نیکی ایک تھی، اجر دگنا ہو گیا، اور صرف دگنا ہی نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اپنے خزانہ رحمت میں سے کثیر اجر بندے کو عطا فرما، یعنی کہ اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کر دے، یعنی کہ اجر ایک ہے، کام ایک کیا آپ نے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے بندہ بخشا جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ جہنم میں جائے، اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے بندے بخشے جائیں، تو وہ بہانہ کسے تلاش کرتا ہے؟ ایک نیکی کا اجر ایک ہونا چاہیے حساب کے اعتبار سے، وہ کہہ رہا ہے ایک نیکی کوئی کرتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی ایک حسنہ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، یضاعفها ہم ڈبل کر دیتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خزانہ رحمت میں سے اجرن عظیمہ بہت اجر عظیم اسے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب یہ آیت ایک لحاظ سے بہت اہم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار حضور نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ تو سارا قرآن جانتے ہیں،
میں ایک طفل مکتب آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ، میں کیسے قرآن آپ کے سامنے سناؤں؟ تو کہ عبداللہ دل ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، یہ آیت نمبر 41 پہ جو اب پڑھیں گے ہم، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا حسبک حسبک، بس کافی ہے، بس کافی ہے۔ اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور علیہ السلام رو رہے تھے، حضور اشک بار تھے، اور حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ چکی تھی اشکوں سے۔ وہ آیت یہ آیت ہے جو آیت نمبر 41 ہم پڑھنے لگے۔ حضور علیہ السلام اس آیت پر روئے۔ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ کیا حال ہوگا، اذا جئنا جب ہم لائیں گے، من کل امہ ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بلائے گا اور ہر امت کے متعلق گواہی لے گا۔ کیا تم نے تبلیغ کی؟ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا ان نافرمانوں کے پاس؟ ہر نبی آ کر اپنے قوم کے متعلق گواہی دیں گے۔ جب سب گواہی دے لیں گے تو اللہ کہتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اللہ کہہ رہا پھر ہم لائیں گے اے حبیب آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر۔ یعنی گواہوں کے گواہ کون ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام، یعنی سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا جو ہوگا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام ایک تفسیر ملتی ہے، اس لیے روئے کہ اللہ نے ایک ایسی عظمت والی فضیلت حضور کو عطا فرمائی کہ سارے نبیوں کی گواہی کے بعد، یعنی امتوں پر گواہی نبیوں کی اور نبیوں پر گواہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو آیت آئی بھی تھی، میں نے پہلے بھی حدیث سرچ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تو تیسرے پارے کے اندر تیسری آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت اوسط بنایا ہے اور ہم لوگوں کو پچھلی امتوں پر گواہ بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جب اللہ گواہی لے گا تو وہ جو ان کی امت کے نافرمان ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے پاس تو کوئی دعوت پہنچا ہی نہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور میرے انبیاء سچے ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اس امت کی شان بڑھانے کے لیے کہے گا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، تو کیا اے نبیوں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو امت خاصہ ہے، جو امت اوسط ہے، جو امت افضل ہے، اس امت کے صالحین کی طرف وہ اشارہ کریں گے انبیاء علیہ السلام پچھلے، کہ ہاں ہمارے پاس گواہ ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہماری تبلیغ پر، ہمارے اس میسج پر گواہ ہے۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائی جائے گی تو حضور علیہ السلام کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ مالک حضرت آدم بھی سچے ہے، حضرت موسیٰ بھی سچے ہے، حضرت نوح بھی سچے ہے، حضرت یوسف بھی سچے، تیرے سارے پیغمبر سچے، سب نے دعوت کا پیغام دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو پچھلی امتوں کے لوگ ہوں گے وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے بعد آنے والے ہیں، تو انہیں کیا پتا پہلے کیا ہوا؟ اب اعتراض تو میک سینس کرے گا، ایک امت آ رہی ہے بعد میں اور وہ خبر دے رہی ہے جناب آدم کے دور کی، وہ گواہی دے رہی ہے جناب نوح کے دور کی، تو وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں جبکہ آئے بعد میں؟ تو اللہ سوال کرے گا کہ ہاں بھائی بھیجا تو میں نے تمہیں بعد میں، تو تم پہلے والوں کی کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر وہ امت کے صالحین کہیں گے مالک تیرا نبی سچا، تیرے سارے نبی سچے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے تھے دنیا میں کہ آدم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا، نوح علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا، تیرے سچے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرے سارے نبیوں نے اپنی قوم کی طرف تیری دعوت کو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ تو جب یہ گواہی مکمل ہو جائے گی اور گواہی جب آ جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب جرم ثابت ہو جائے، سارے گواہ کمپلیٹ ہو جائیں، سزا ہوتی ہے۔ اب سزا کا جب دور آئے گا تو یومئذ کا معنی اکثر ہوتا ہے قیامت کا دن۔ یومئذ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا کہ کافر چاہیں گے، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہیں گے، لو تسوا بہم الارض کہ ہم زمین میں چلے جائیں، تسوا اور زمین برابر ہو جائے، یعنی ہم زمین میں دھس جائیں۔ ایسی شرم آئے گی انہیں،
ایسی حیا آئے گی انہیں کہ ذلت سے ان کا دل چاہے گا کہ ہم زمین میں گڑ جائیں۔ محشر کا میدان ہے، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، سارے نبی سامنے موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کے دن میرے اعمال کا پردہ اٹھا کر مجھے میرے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساری خلقت ہوگی۔ آج وہ میرے پیر صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اعلیٰ حضرت لکھا، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اللہ کا ایک نام ہے ستار، آپ جب پڑھیں گے تو اکثر آتا ہے یا ستار العیوب۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ غفار کہتے ہیں بخشنے والے کو، اور ستار اس کو کہتے ہیں جو ہائٹ کرتا ہے، چھپاتا ہے عیبوں کو۔ تو اللہ غفار بھی ہے اور اللہ ستار بھی۔ ہم تو کہتے ہیں نا ستار بھائی غفار بھائی، بندہ نہ غفار ہوتا ہے نہ ستار ہوتا ہے۔ بندے کو تو ایک عیب پتہ چل جائے پوری مارکیٹ میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ میرا رب ہے کہ جو جرم کو معاف کر کے غفار ہے اور عیبوں کو چھپا کر ہمارے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس لحاظ سے میرا رب ستار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ ستار ورڈ یوز کیا، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق، یعنی وہ جو ساری مخلوق کے عیب چھپانے والا ستار ہے اس کی عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یعنی جو خطاؤں کو چھپانے والا ستار ہے اس کی کرم ہو جائے اور ہمارے عیب قیامت کے دن اللہ چھپا بھی لے، ستاری والا معاملہ بھی کر لے اور غفاری والا معاملہ بھی کر لے۔ لو تسوا، کافر کہے گا زمین برابر ہو جائیں اور ہم اس میں دھس جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے اس دن وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، یعنی کوئی نامہ اعمال کا ذرہ، کوئی غوشہ، کوئی بدی، کوئی برے اعمال، کوئی گناہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کچھ بھی اس دن اللہ سے نہیں چھپے گا۔ تو یہ کافروں کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اعمال میں بھی موجود گناہوں کو بخشے، ہمیں بھی آنے والی زندگی برکتوں کے ساتھ اس کی اطاعت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ پچھلے سال جو گناہ ہوئے اللہ انہیں معاف کر دے، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے، اس کی شان ستاری کا واسطہ، اس کی شان غفاری کا واسطہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔ آج سال کا پہلا دن ہے اور 1443 1443 ہجری الحمدللہ شروع ہو چکی ہے۔ اس سال آج خاص طور پر جو ہے وہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے۔ 130 مرتبہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھنی ہے، 130 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹ ڈاؤن کریں کہ جو 130 مرتبہ پہلی محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو پورے سال جو ہے وہ رحمت اور برکتوں کا گھیرا اس کے پاس رہتا ہے۔ بسم اللہ لکھنی کیسی ہے؟ بسم اللہ کا میم کے اندر بھی اسپیس رہے، رحمان کا جو میم ہے اس کا بھی وہ منہ کھلا رہے، اور اس کے ساتھ رحیم کے اندر بھی جو ہے وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ ایسا بنائیں کہ وہ اسپیس رہے۔ تو 130 ٹائم لکھنی ہے، آپ لکھ لیں، بچوں سے لکھوا لیں، اہلیہ لکھ لیں، جو لکھ لیں انشاءاللہ گھر میں برکت کو پائیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، اہل دنیا کے لیے دعا کریں، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، اللہ اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اس سال حاجیوں کی بننے والی فہرست میں ہمارا نام شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل لنا موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا کیجئے، آج عرس ہے، آج شہادت کا دن ہے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کا آج ہمارے اس درس کا ثواب، پچھلے دروس کا ثواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عطا فرما، آپ کے درجات کی بلندی نصیب فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اسلام کو، مسلمانوں کو ایسے کامل حاکم عطا فرما کہ جو حضرت عمر کی طرح اسلام کو غلبہ دلوا سکیں۔ مالک کریم اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما۔ مالک کریم مسجد اقصیٰ میں، کشمیر میں، روہنگیا میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، کفار کو ظلم و ستم تلے دب رہے ہیں، مالک کریم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر کا صدقہ میرے مولا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلت المشرکین والظالمین والغاصبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔